اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو یوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ارد گرد کے قبائل کو ساتھ لے کے تو مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں مدینہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے کہ ساری عورتوں کو اور بچوں کو آپ نے جو ہے اکٹھا کیا اور ان کو ایک قلعے کی طرف بھیج دیا آپ نے۔ اور وہ قلعہ جو تھا وہ انصار کا تھا اور اس کو الفارے بھی کہتے تھے، اور یہ بنو حارثہ جو تھے ان کا تھا یہ قلعہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ساتھ میں حسان بن ثابت کو ان کے ساتھ بیچا رضی اللہ کو۔ اور جو واقعہ یہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، اس وقت یہ بچے تھے، لیکن یہ جو ہے یہ انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ یہ اس طرح ہوا تھا کہ جب ساری عورتیں اور بچے جو ہیں وہ اس قلعے میں چلے گئے ہیں، تو دوسری طرف جو مدینے کے اندر تھے بنو قریظہ، ان کا ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ آیا وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے یا پھر وہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہیں۔ اور لیکن جب وہ لوگ مدینہ پہنچ گئے مشرکین مکہ ارد گرد کے قبائل کو ساتھ لے کے، تو اس وقت جو بنو قریظہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو وفاداریاں ہیں وہ ان کے نام کر دی، یعنی کہ وہ فلپ اوور ہو گئے ہیں، چینج ہو گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا انہوں نے یہ کام کیا کہ انہیں پتہ تھا کہ جو بچے اور عورتیں ہیں وہ سارے جو ہیں وہ قلعے میں ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے دو بندے جو تھے ادھر بھیجے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے ساتھ کوئی مرد بھی ہیں یا نہیں ہیں، تاکہ وہ ان کے اوپر حملہ کر سکیں۔ بجائے مردوں کی طرف جانے کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عورتوں اور بچوں کی طرف جائیں گے۔ اب جب ان کے دو لوگ جو ہیں وہ قلعے کی طرف گئے ہیں تو رات کا وقت تھا، اور جو صفیہ بنت عبد المطلب تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھیں، انہوں نے آواز ان کو آئی کہ جیسے کوئی دیوار کو چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جو آدمی تھا وہ دیوار کے اوپر چڑھ رہا تھا، تو وہ کمرے سے باہر آئی ہیں اور انہوں نے جو ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ تلوار کے ساتھ اس کو جو ہے گلا کاٹا ہے، اور اس کو کاٹ کے تو انہوں نے نیچے اس کو پھینک دیا ہے۔ اب جب جو نیچے کھڑا تھا اس نے جب دیکھا ہے اس کا جو دوسرے اپنے ساتھی کا یہ حال، تو وہ ادھر سے بھاگ گیا، اور اس نے جا کے یہی بتایا کہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ مرد بھی ہیں، جبکہ ان کے ساتھ جو تھا وہ صرف ایک یا دو بوڑھے لوگ تھے، اور ایک صرف جو حسان بن ثابت ہیں وہ ان کے ساتھ تھے۔ لیکن حسان بن ثابت جو ہیں وہ جو ہے وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے، تو پھر اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے میں بھیج دیا ہے۔ اس قلعے کا نام جو تھا الفارے تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو خندق حضرت سلمان فارسی نے جو مشورہ دیا تھا کہ خندق جو ہے اس کو کھود لیا جائے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد جو تھی وہ مشرکین مکہ کی تھی، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ظاہر ایک مشکل کام تھا، کیونکہ مسلمان جو تھے یہ کم تعداد میں تھے۔ تو جب انہوں نے خندق کھودنی شروع کیا تو وہ کتنی لمبی اور کتنی چوڑی تھی اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف رائے ہیں، لیکن زیادہ تر کتابوں میں یہی لکھا ہے سیرت کی میں کہ 2 کلومیٹر جو تھی وہ لمبی تھی، کیونکہ مدینہ میں ارد گرد پہاڑ بھی ہیں، تو اتنی لمبی جو تھی 2 کلومیٹر جو تھی انہوں نے لمبی خندق کھودی تھی، اور جو 13 فٹ جو تھی وہ اس کو چوڑائی تھی، اس کی 13 فٹ چوڑائی تھی، 2 کلومیٹر لمبی تھی، اور 7 سے 9 جتنی بازو کی لمبائی ہوتی ہے اتنی 7 سے 9 بازو جو تھی اتنی جو تھی وہ گہری تھی۔ اور اس میں جو تھے آپ کے پاس صرف 10 دن تھے کہ آپ نے صرف 10 دن میں اس خندق کو جو ہے وہ تیار کرنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ ادھر پہنچتے، اور جس میں پھر جو ہے سب صحابہ نے حصہ لیا تھا، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ برابر کا اس میں حصہ لیا تھا۔ تو اس میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ صحابی جو ہیں وہ سردی میں خندق کھود رہے تھے، یعنی کہ یہ سردی کا موسم تھا، تو ان سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مہاجرون اور انصار پر رحم فرما۔ اور برا بن حازب کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چیسٹ تھی، یعنی ان کی جو چھاتی کے جو بال تھے وہ مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ سب کے لیے دعا کر رہے تھے۔